اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صلوات ورد محمد وعلى محمد صلی اللہ علی محمد وعلى محمد۔ شب شہادت سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی اللہ علی محمد وعلى محمد۔ آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 15 ماہ مبارک رمضان میں ہے اور سن 3 ہجری ہجرت کے 3 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی جو شہادت ہے اس میں تمام مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، یعنی یہ مہینہ جو چل رہا ہے سب یہ مانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے کہ ان کی تاریخ شہادت جو ہے وہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے تاریخ شہادت 7 سفر لکھی ہے، یعنی آج کی تاریخ، جیسے کفعامی ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، انہوں نے 7 سفر جو ہے وہ آپ کی شہادت کی تاریخ لکھی ہے۔ لیکن آغا کلینی نے اپنی کتاب کافی میں، جو بڑی شیعوں کی معتبر کتاب ہے، اس میں آپ کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 28 سفر لکھی ہے، 28، یعنی اسی مہینے کی آخری تاریخ ہے۔ تو مہینے میں تو سب متفق ہیں کہ سفر میں ہیں، لیکن تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے، 7 سفر ہے یا 28 سفر ہے۔ بہرحال ایک ہی دن رہی ہوگی، ایسا تو نہیں کہ 7 میں بھی ہو سکو اور صاحب جو ہے وہ 28 میں بھی ہو، ایک ہی رہی ہوگی۔ لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ امام حسن ہی کے سلسلے سے نہیں ہے، بہت سے ائمہ کے سلسلے سے یہ ہے۔ آپ اگر دیکھو خود شہزادی کو دیکھ لو، آپ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ اگر خود شہزادی کو دیکھ لو تو ہم لوگ فاطمیہ مناتے ہیں نا، ایام فاطمیہ، فاطمیہ اول، فاطمیہ دوم مناتے ہیں ہم لوگ، یعنی 2 تاریخیں مناتے ہیں۔ اب اس میں 15 جمادی الاول شروع ہوتا ہے مثلا، اور جو ہے وہ 2 جمادی الثانی بھی ہے، تو ایک تاریخ وہ ہے شہادت کی، ایک تاریخ یہ ہے شہادت کی۔ تو یہ تو اختلاف کوئی ایسا نہیں ہے کہ صاحب شہادت کی تاریخ میں اختلاف جو ہے وہ یہ ہے، امام حسن کی بھی ہے، آپ دیکھو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت کی جو ہے وہ تاریخ میں ہے۔ اور اگر ائمہ میں آپ دیکھو امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام رضا جو ہیں وہ یعنی کہ ہمارے ائمہ میں مشہور ترین جو ہے وہ امام رہے ہیں، چونکہ ولی عہد تھے، ان کے جو ہے وہ مامون کے ولی عہد رہے ہیں۔ آپ کے نام کا سکہ چلتا تھا، سکے پہ مہر تھی امام کے نام کی اس زمانے میں۔ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس دن پورے ملک میں چھٹی تھی، چونکہ بہرحال ولی عہد مرا ہے، کوئی یہ تو نہیں آپ ولی عہد کی شہادت ہوئی ہے، تو پورے ملک میں چھٹی تھی۔ اور اس دن جنازے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ شریک تھے، بہت لوگ شریک ہوئے،
حتیٰ کہ مامون بھی جنازے میں شریک ہوا ہے، مامون بھی جنازے میں شریک تھا۔ لیکن اس کے باوجود، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کی شہادت کی تاریخیں دو ہیں، ایک تو 23 ذی القعدہ ہے، 23 ذی القعدہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے امام رضا کی نا۔ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھا ہے 23 ذی القعدہ جو ہے وہ امام رضا کی زیارت کا دن ہے، چونکہ ایک نقل کے مطابق آپ کی شہادت کا دن جو ہے وہ 23 ذی القعدہ ہے، آپ یہ لکھ لو۔ اور ایک جو ہے وہ 29 صفر ہے، یہی مہینہ اس کا آخری تاریخ جو ہے وہ 29 صفر آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو یہ جو شہادت کی تاریخ کا جو ہے وہ اختلاف جو ہے یہ کوئی امام رضا سے متعلق نہیں ہے، بہت سے ائمہ میں دیکھا، بلکہ اگر آپ دیکھو بہت سی شخصیات تو ایسی ہیں جن کی شہادت اور ولادت کی تاریخ مثلا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، معین ہی نہیں ہے۔ شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ آپ دیکھو گے تو بہت اختلاف ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی کتنی بڑی شخصیت ہے، مگر پتہ ہی نہیں ان کی تاریخ وفات کیا ہے۔ آپ کہو گے 15 شوال کو مناتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کو پتا ہو تو 15، مگر وہ کہیں تاریخ میں ملتا نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ ایک دن معین کر لیا کہ بھائی ان کی ایک یاد جو ہے وہ منائی جائے، اس دن ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ تاریخ کا جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ ایسے، اور اس کی وجہ کیا ہے، مثلا کیوں ایسا ہوا، کیوں تاریخ میں ایسا اختلاف جو ہے وہ ہو جاتا ہے ولادت و شہادت کی؟ ایک اہم وجہ، بہت سی وجہ ہیں لیکن ابھی اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک سامنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ آپ دیکھو کہ جو پرانا زمانہ تھا، قدیم زمانہ، اس میں کہاں یہ سب ولادت اور شہادت کے رجسٹریشن ہوتے تھے صاحب، کہ صاحب جو برتھ ڈے لکھا جا رہا ہے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، اس زمانے میں کہاں ہوتا تھا یہ سب؟ کون لکھتا اس میں، رجسٹر کہاں ہوتے تھے؟ اور اگر اس زمانے میں کہیں لکھا بھی گیا ہو تو کہاں کون محفوظ کرے گا؟ چیز کتابیں محفوظ نہیں رہی، یہ کہاں ہے جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ نام رکھا رہے گا؟ چھوڑو اس زمانے کی بات، وہ تو بہت پرانا زمانہ ہے، 100-150 سال پہلے کی بات لے لو۔ ابھی ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں دادا دادی سے اوپر تھوڑا سا اور چلے جاؤ، چلو یہ تو ادھر کرو، ذرا سا اوپر چلے جاؤ، آپ بتاؤ کب پیدا ہوئے تھے؟ پتا نہیں، ان کی پیدائش پوچھ لو کب ہوئی تھی، پتا نہیں۔ کبھی کبھی اتنا بتا دیتے ہیں، ہاں برسات چل رہی تھی جب یہ ہوا تھا، سردیوں کا زمانہ تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے، سردیوں میں پیدا ہوا تھا مثلا۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے، چونکہ اس زمانے میں کوئی ایسا کام نہیں تھا جیسے آج ہے۔ آج جب پیدا ہوا تب بھی لکھوا کے آؤ، مر گیا تب بھی لکھوا کے آؤ، دفن نہیں کر سکتے جب تک کہ جو ہے وہ لکھا ہوا نہ ہو مثلا۔ اور یہ بھی اب بھی شہروں کی بات ہے صاحب، لیکن ابھی اور اندر کو گاؤں میں چلے جاؤ گے تو آج بھی جو ہے وہ یہی حال ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ امام کی شہادت کی تاریخ 7 صفر جو ہے وہ ایک یہ ہے، اور اسے بہت سے بزرگ علماء نے جو ہے وہ لکھا ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 28 صفر جو ہے وہ منائی گئی ہے۔ بہرحال مقصد آپ کی یاد بنانا ہے، مقصد آپ کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، 28 ہو یا جو ہے وہ 7 صفر جو ہے وہ مسئلہ ہو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ جو ہیں وہ امام علی و شہزادی زہرا کی پہلی اولاد ہیں، سبط اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کو۔ سبطین یعنی دونوں، امام حسن اور امام حسین۔ سبط اکبر جو ہے وہ امام حسن کا لقب ہے، سبط اکبر یعنی بڑے نواسے امام حسن کے، رسول اکرم کے بڑے نواسے، سبط اکبر اس لیے جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ ایک کامل ترین شخصیت ہیں، کامل ترین انسان ہیں آپ، جو کہا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو مکمل پیدا کیا ہے۔ امام حسن کی جو شخصیت ہے نا وہ کامل ترین شخصیت ہے، کمپلیٹ ہے پوری ہر طرح سے۔ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون شخصیت جو ہے وہ کامل ہے اور کون نہیں، تو اس کا ایک معیار وہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ اس میں 3 طرح کے رابطے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے، یعنی 3 جہتیں اس کے اندر ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ کیا مثلا پہلی یہ کہ اس کا خدا سے کیسا رابطہ ہے اس آدمی کا، اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا تو 3 معیار ہیں۔ پہلا یہ کہ خدا سے کیسا رابطہ ہے، چونکہ اگر آدمی اپنے خالق سے ہی رابطہ نہیں رکھتا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ کہیں کا کامل ہوگا؟ تو پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ خدا سے اس کا کیسا رابطہ ہے۔
اچھا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہوں کہ جن کا خدا سے رابطہ بڑا اچھا ہے، لیکن دوسرا رابطہ لوگوں سے کیسے اس کا ملنا جلنا ہے، لوگوں سے کیسے اس کی جو ہے اٹھ بیٹھ ہے، سلام علیک لوگوں سے جو ہے وہ کس طرح کی ہے دوسرا رابطہ. چونکہ ہو سکتا ہے آدمی مسجد کا آدمی ہو لیکن لوگوں سے اس کا رابطہ اچھا نہیں ہے، سلام کا جواب بھی جو ہے وہ صحیح نہ دیتا ہو، یا لوگوں سے ہر وقت جو ہے وہ بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑے اور خام خواہ کی چیزیں ہی ڈھونڈتا رہتا ہو. تو مثلا جو ہے وہ خدا سے رابطہ اچھا ہو سکتا ہے وہ، لیکن ہو سکتا ہے لوگوں سے رابطہ اچھا نہ ہو. اچھا تیسرا چیز، ہو سکتا ہے خدا سے بھی رابطہ اچھا ہو سکتا ہے لوگوں سے بھی رابطہ اچھا ہو، لیکن یہ کہ دشمن کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے، یعنی سیاسی رابطہ کیسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آدمی مسجد کا بھی ہے، لوگوں سے بھی اچھا، مگر جب بات ہوتی ہے ہمیں کیا مطلب غزہ سے، ابھی غزہ سے کیوں مطلب نہیں ہو سکتا نا کہ آدمی کو غزہ سے مطلب نہ ہو، نہیں ہو سکتا نا آدمی کو سیریا سے مطلب نہ ہو، نہیں ہو سکتا نا آدمی کو جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ سے جو ہے وہ مطلب نہ ہو. ہمیں کیا پڑی ہے، پڑھنے نہیں جانے کو ہمیں کیا پتا، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، مسجد میں تو جا رہے ہیں نا، لوگوں سے تو مل رہے ہیں نا. نہیں یہ آپ کے رابطے ہیں اچھے ہیں، مگر کمپلیٹ آدمی نہیں کہا جا سکتا آپ کو. اگر دشمن کے ساتھ یا سیاسی اعتبار سے آپ جو ہیں وہ آپ کی سمجھ اگر نہیں ہے تو آپ بیکار ہو، آپ کمپلیٹ نہیں ہو. آپ عبادت کا کامل ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے. خواجہ ربیع ان 8 عبادت گزاروں میں سے ہے، 8 عبادت گزار اس زمانے میں، امام رضا کے زمانے میں، یعنی کہ جن کا مشہور آج بھی ان کی قبر ہے ادھر مشہد میں، آپ خواجہ ربیع کی قبر ہے، لوگ جاتے بھی ہیں، امام رضا بھی کہتے ہیں کہ ان کی قبر پہ گئے خواجہ ربیع. یعنی 8 عبادت گزاروں میں شمار ہوتا تھا ان کا اس وقت، اتنے بڑے عبادت گزار تھے وہ، اور امام بھی ان کی قبر پہ گئے ہیں. لیکن شہید مطہری کہتے ہیں وہ آدمی اچھے آدمی ہیں، عبادت گزارتے مگر کامل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بس عبادت ہی کے تھے، لیکن جب سیاسی کوئی بات ہوتی نہیں بھائی مجھے اس سے مطلب نہیں. اور اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی، آپ دیکھو امام حسین کی جب شہادت ہوئی، یعنی کربلا جب واقع ہوئی تو انہوں نے مدد نہیں کی، وہ گئے نہیں. تو کہیں کی عبادت ہے بھائی آپ جو ہے وہ عبادت کے اس بلند قلے پہ ہو، لیکن امام وقت جو ہے وہ مدد کے لیے بلا رہا ہے، آپ نہیں جاتے ہو، عبادت میں لگے ہوئے ہو. اور کمال کی بات آپ دیکھو، آپ جب امام کی شہادت ہو گئی اور انہیں بتایا گیا کہ امام کی شہادت ہو گئی ہے تو انہوں نے کیا کہا، برا کیا امام کو شہید کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی میں نے کیوں کہا، مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بھی ایک دنیاوی بات ہے، مجھے یہ بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. تو یہ کون سی جو ہے وہ شخصیت ہوئی بھائی کہ آپ عبادت کے اس قلے پہ ہو، امام وقت جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے اور آپ جو ہے مدد بھی نہیں کرتے، اور اس کے بعد بھی جب آپ کو خبر ہوتی ہے اور صرف ایک جملہ کہتے اور اس کے بعد بھی وہ جملہ کہنے پہ بھی افسوس کرتے ہو. یہ تو نہیں ہوئی نا. آپ کا خدا سے رابطہ تو اچھا ہوا مگر سیاسی اعتبار سے آپ کی جگہ پہ جو ہے وہ کھڑے ہو. عبداللہ ابن عمر مکے میں امام حسین کے پاس آیا، ملا اور کہا کہ ذرا آپ سینے سے پیراہن تو ہٹائیے، اپنا کپڑا تو ہٹائیے. کہا کیوں؟ کہا مجھے چومنا ہے. امام نے وہ پیراہن ہٹا دیا، اس نے سینے کو چوم لیا. امام نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں، یہ اس کے لیے آپ ہی ہو، آپ ہی جاؤ. تو پھر فائدہ، اگر امام وقت مدد کے لیے بلا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ سینہ تو چوم رہا ہے، آپ کا عقیدت تو بہت ہے امام سے، مگر سیاسی طور پر آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، ظالم کی سائیڈ ہو، مظلوم کی سائیڈ ہو. تو اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ کمپلیٹ انسان ہے کہ نہیں ہے، یہ 3 چیزیں دیکھنا. خدا سے رابطہ کیسا ہے اس کا، لوگوں سے رابطہ کیسا ہے اس کا، سیاسی اعتبار سے یعنی دشمنوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رابطہ کیسا ہے، کس حد تک جو ہے وہ کھڑا ہے. میں نے کہا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کمپلیٹ اور کامل ترین انسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جب یہ تینوں چیزیں دیکھو گے نا ان کے اندر تو تینوں میں آپ کامل ہیں، تینوں میں کامل ہیں. مثلا آپ اللہ سے رابطہ دیکھو، یعنی عبادی مسئلہ عبادت کا آپ دیکھو. مثلا آپ نماز دیکھو، آپ کی خضوع اور خشوع کے ساتھ
پڑھی جانے والی نماز امام کی تھی، دوسرے امام کی. چونکہ جو خضوع اور خشوع نماز کے لیے کچھ اس کے طریقے بھی تو ہے نا، کچھ اس کے قاعدے بھی تو ہے نا. مثلا اب یہ نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی وضو کر لی، جلدی جلدی ٹائم ہوا پڑھاتے سے بھاگے اور پڑھاتے، نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع کے لیے وضو کو اچھے سے کرو، اچھے سے کھڑے ہو کے ٹائم لے کے آدمی اس میں استغفار کرے وضو کرتے وقت 3 مرتبہ انا انزلنا پڑے مثلا، تاکہ وہ ایک احساس. حضرت مصطفیٰ علیہ السلام آپ دیکھو ان کی نماز، کیونکہ جب وضو کے لیے جاتے تھے جیسے ہی پانی پہ نظر پڑی اور گریا شروع ہو جاتا تھا، یعنی اب وہ تیاری ہوتی تھی وضو کی. وضو کرنے کے بعد جب مسجد کے پاس آتے تھے کھڑے ہوتے تھے، یا محسنو قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے ایک گنہگار تیرے دروازے پہ آیا ہے. اب مسجد کے سامنے کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں. نماز میں جاتے تھے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، نماز شروع کرتے تھے، گریا بدن کل ایک ایک عضو جو ہے وہ کانپتا تھا، وہ جو ہے وہ لرزتا تھا. اللہ سے کیسا رابطہ تھا امام کا. اسی طرح آپ دیکھو 25 حج پیدل کیے آپ نے، حج پیدل کیے، پیدل. اور اس میں بھی ملتا ہے کہ ننگے پاؤں، ایک تو پیدل اور اوپر سے ننگے پاؤں، یہ ملتا ہے. مکے سے یعنی مدینے سے مکہ جو ہے وہ 500 کلومیٹر کا راستہ ہے. سواری ہونے کے باوجود آپ پیدل ہوتے تھے اور ننگے پاؤں ہوتے تھے، آپ جاتے تھے اور ورم کر جاتے تھے پاؤں. کبھی کبھی تو چلنے میں جو ہے وہ دشواری ہو جاتی تھی. اور اس زمانے میں آپ دیکھو کس طرح سے، آج تو چلو ہو سکتا ہے کچھ امکانات ہو بھی، 80 کلومیٹر چلتے ہو آپ کربلا میں، 1000 چیزیں آپ کے جو ہے وہ امکانات ہیں آپ کے لیے ہر چیز. اس میں بھی آدمی جو ہے وہ گلے شکوے جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ رہتے ہیں. وہاں گرمی زیادہ تھی، وہاں نیٹ ورک نہیں مل رہا تھا، وہاں جو ہے وہ ٹوائلٹ باتھ روم کا انتظام صحیح نہیں تھا مثلا. لیکن آپ دیکھو ادھر جو ہے وہ یعنی 500 کلومیٹر کا راستہ ہوتا تھا، سواری ہوتی تھی مگر نہیں ہوتے، پاؤں ورم کر جاتے تھے. چھٹے امام نے ایک جگہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ امام جو ہے وہ نکلے ننگے پاؤں تھے، ورم کر گئے، پاؤں میں تکلیف ہو گئی، چلنا بھاری ہو گیا. تو کسی نے کہا آپ سواری ہے اس میں بیٹھ جائیے. امام نے کہا نہیں، میں نے یہی ارادہ کیا کہ میں ایسے ہی جاؤں گا، یعنی گویا میں نے یہی عہد کیا ہے میں ایسے ہی جاؤں گا. تو کہا کہ اچھا ایسا ہے، اگلے منزل پر ایک تیل بیچنے والا ملے گا، روغن بیچنے والا، اس سے لینا اور اس کی مالش ہوگی ٹھیک ہو جائے گا. لوگوں نے کہا سرکار آگے کوئی منزل ہی نہیں ہے ابھی جتنی میں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہی، جب منزل ہی نہیں تو کوئی بیچنے والا کہاں سے آئے گا. امام نے کہا کہ تم چلو تو صحیح. آگے کو بڑھے تو ایک منزل دکھائی دی جہاں لوگ ٹھہرتے تھے، قافلہ ہوتا تھا ٹھہرتے تھے. رکے تو دیکھا ایک تیل بیچنے والا جو چلا رہا، سیاہ فام کالا آدمی. یہ لوگ گئے اور جا کے اس سے جو ہے وہ تیل لیا اور کہا بھائی اس کی قیمت، چونکہ امام نے کہا تھا جو قیمت مانگے وہ دے دینا. اس نے کہا کس کے لیے چاہیے؟ کہا فرزند رسول کے لیے چاہیے، امام حسن کے لیے چاہیے. اس نے کہا نہیں میں خود لے جا کے دوں گا، میں خود جاؤں گا. اور اب گیا اور دیکھ کے کہا کہ سرکار یہ ہے اور اس سے آپ کا صحیح ہو جائے گا، مگر مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں آپ کا خادم ہوں، بس ایک چیز چاہیے. کہا وہ کیا؟ کہا میری بیوی حاملہ ہے، بس کسی بھی وقت جو ہے وہ بچہ ہو سکتا ہے، آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ وہ بچہ جو ہے بیٹا ہو، بس اتنا چاہیے. اور کیا چاہیے تھا؟ بس اتنا چاہیے. کہتے ہیں کہ امام نے دعا کی اور کہا جاؤ گھر. اور ابھی جو گھر گیا تو اللہ نے جو ہے بیٹا عطا کیا تھا، فوراً بھاگ کے واپس آیا اور امام کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا. تو چھٹے امام بھی نبی ارشاد فرمایا کانا عابد الناس فی زمانے، اپنے زمانے میں عابد ترین جو ہے وہ آدمی تھے. 25 حج جو ہے وہ پاپیادہ آپ نے جو کیا، پیدل کیا، ننگے پاؤں جو. تلاوت قرآن، بے پناہ تلاوت قرآن کرتے تھے، بہت تلاوت قرآن کرتے تھے. عذاب کی آیتیں آتی تھی گریا کرتے تھے، خوشی کی آیت آتی تھی، بشارت کی آیتیں آتی تھی جنت کی، خوش ہوتے تھے. ہر روز رات کو سورہ کہف پڑھتے تھے. سورہ کہف کی 110 آیتیں ہیں، ہر روز رات کو پڑھتے تھے سورہ کہف. اور ہمارے یہاں بھی روایتوں میں بھی آئی ہے کہ آدمی شب جمعہ جو ہے وہ سورہ کہف جو ہے وہ پڑھے تو اللہ جو ہے بڑی برکتیں عطا کرتا ہے. سورہ کہف کو اگر آدمی ہر شب جمعہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، 110 آیتیں ہیں سورہ کہف کی. تو قرآن مجید کی بڑی تلاوت کرتے تھے. اور یہ تو میں جب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو آپ کی نسل میں ملتا ہے کہ آپ کی جو نسل میں تھے وہ بڑے جو ہے وہ قرآن مجید کی بڑی تلاوت کیا کرتے تھے وہ لوگ. یہ نہیں کہ صرف امام کی بات ہو، آپ کی نسل میں، چونکہ آپ کی اولادیں تو بہت سی تھیں. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟
امام حسن کے 3 بیٹے تو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ابھی پڑھا ہے خطبے میں، 3 بیٹے امام حسن کے کربلا. ہم تو صرف جناب قاسم کو جانتے ہیں. قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، یہ 3 تو وہاں شہید ہوئے ہیں، جس میں سے عبداللہ ابن حسن تو کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر کے بعد شہید ہوئے ہیں. جب امام حسین تنا رہ گئے اور جا رہے تھے تو لوگوں نے گھیر لیا، تو ایک بچہ 10 سال کی عمر کا گھر میں سے نکلا، خیمے میں سے، اور جا کے بابا کے اوپر یعنی اپنے چچا کے اوپر لیٹ گئے. سامنے والا آیا اور اس نے تلوار جو اٹھائی تو ہاتھ ہٹا دیا، تو انہوں نے جو ہے اس نے ہاتھ پہ تلوار ماری، ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا، مثلا گر گیا. ہاتھ کٹ نہیں گرا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کھال میں جو ہے وہ لٹک گیا. تو 3 بیٹے تو امام حسن کے، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، یہ تو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک چوتھے بیٹے حسن مصنع، حسن مصنع یعنی ان کا نام خود امام حسن کے نام پہ تھا، حسن مصنع یعنی دوسرے حسن. اب یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اس کے لیے آگے مصنع لگا دیا، یعنی دوسرے حسن نام لکھ دیا. ہم لوگ کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، یہ نام نہیں رکھیں گے علی، چونکہ وہ میرے چچا کے لڑکے کا نام ہے، یا میرے بھائی کے بیٹے کا نام ہے، یا فاطمہ نام نہیں رکھیں گے چونکہ اس کی بیٹی کا نام ہے نزدیک میں سے. یہاں تو دیکھو آپ، حسن ٹھیک ہے نام حسن مصنع کر دیا پہچاننے کے لیے. یہ امام حسین کے داماد ہوتے تھے حسن مصنع. امام حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، ان سے ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی. اسی طرح امام حسن کی ایک بیٹی تھی، ان کی شادی امام سجاد سے ہوئی تھی، جو 5ویں امام کی ماں ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی. بات کہیں اور جا رہی ہے کیا؟ تو یہ جو ہے وہ حسن مصنع یعنی داماد تھے. تو ان کی بیٹی، ایک بھائی کی بیٹی ادھر سے تھی، دوسرے بھائی کی بیٹی ادھر سے تھی، تو اس کا بھی نام فاطمہ تھا. تو یہ داماد بھی ہوتے تھے. تو حسن مصنع بھی کربلا میں تھے. 3 تو شہید ہوئے، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، اور حسن مصنع بھی کربلا میں تھے. یہ روز عاشور زخمی ہوئے، اور کہتے ہیں کہ جب سر کاٹنے آئے، کچھ ایک یہ روایت ہے، جب سر کاٹنے آئے تو دیکھا کہ یہ تو زندہ ہے، یعنی ان میں تو ابھی جان باقی ہے. تو ننیال کی طرف سے کوئی تھی، اس نے سفارش کی کہ انہیں میرے حوالے کر دو. حسن مصنع کو ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ انہیں لے کے کوفے گئی، کوفے میں ان کا علاج ہوا. جب وہاں وہ صحیح ہو گئے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ مدینے آئے، اس کے بعد مدینے آئے وہ. تو امام حسن کی تو جو ہے وہ آپ دیکھو بہت سی اولادیں تھیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ تلاوت قرآن بہت کرتے تھے، آپ کی اولاد میں بھی. آپ کی اولاد میں سے آپ کی ایک پوتی تھی جناب نفیسہ خاتون، مصر میں ان کی قبر ہے. یہ 6 امام، امام صادق کی بہو ہوتی تھی، یعنی ان کے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی تھی. ان کا نفیسہ خاتون کا مزار جو ہے وہ مصر میں ہے. بڑا احترام کرتے ہیں لوگ ان کا مصر کے اندر. ان کی عمر تھی کل 70 سال. انہوں نے 70 سال میں 6000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا. اب پتہ نہیں بھائی، میرا حساب تو بہت اچھا ہے نہیں. 70 سال کو یعنی 6000 مرتبہ قرآن کو جو ہے وہ 70 سال پہ اب جو آپ جائٹ کرو کہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا، اور دن میں کتنا ہوتا ہے، کئے دن میں ایک جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. چونکہ ہم لوگ تو وہ ماہ رمضان میں ایک کر لیتے ہیں اللہ اللہ کر کے، اور پورے سال اسی پہ فخر کرتے ہیں. پورا قرآن پڑھا تھا میں نے، پورا قرآن جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا میں نے. تو اگر 70 سال کی کسی کو عمر ہے تو 70 مرتبہ ہوا ہوگا، اگر وہ بھی کرتا ہو پورا ہر سال. لیکن کہتے ہیں کہ 6000 مرتبہ جناب نفیسہ خاتون نے، کہ جو امام حسن کی پوتی ہوتی تھی نسل میں جا کے، انہوں نے جو مکمل کیا. تو امام حسن جو ہے وہ ایک کامل ترین انسان تھے. کامل ترین انسان کی ایک شناخت اور معیار یہ ہے کہ اللہ سے کیسا رابطہ ہے اس کا. آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کا جو ہے وہ یہ خود تلاوت قرآن، یہ سب جو ہے اس منزل پہ. دوسرا یہ کہ لوگوں سے کیسا رابطہ ہے آدمی کا، دوسرا معیار یہ ہے. اگر آپ، چونکہ اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، لوگوں سے آپ کا کیا رابطہ ہے، اور ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے.
وہ بہت بڑا نمازی ہے، ہوگا نمازی. لوگوں سے جب ملتا ہے تو اس کا دماغی 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے. تو اگر لوگوں سے رابطہ اچھا نہیں ہے تو بالکل جو ہے وہ نہیں مانتا. اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ اپنے ذکر کے فوراً بعد لوگوں کا ذکر کیا ہے، انشکر لی ولے والدیک، میرا شکر کرو. فوراً کیا کہا، ولے والدیک، اپنے ماں باپ کا شکر کرو. یعنی بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ صرف میرے لیے بات کافی نہیں ہے، ادھر آ جاؤ. لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. شرک مت کرو، فوراً کیا کہا، والدین کے ساتھ احسان کرو. یتساءلون بہ والارحام، اللہ اپنے بارے میں سوال کرے گا، والارحام، رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرے گا. تو اللہ اپنا رابطے کے ساتھ ساتھ فوراً کیا کرتا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ رکھو. لوگوں سے کیا جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے. صاحبان عقل کی قرآن مجید میں 9 صفتیں بیان ہوئی ہیں. 9 صفات صاحبان عقل کی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. اولی الالباب، صاحبان عقل جو ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ الذین یصلون ما امر اللہ بہ، یہ ان لوگوں سے رابطہ اچھا رکھتے ہیں جن سے رابطہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے رابطہ رکھنے کو منع کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے رابطہ رکھنے کو منع ہوا ہے، دشمن خدا ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس سے رابطہ رکھنے کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے مثلا. اسی لیے کہا ما امر اللہ بے، جس کا اللہ جس کے سے رابطہ رکھنے کو کہا ہے. تو خدا سے رابطہ اچھا ہے لیکن لوگوں سے اچھا نہیں ہے تو کمپلیٹ نہیں ہے وہ آدمی. اور امام حسن کی جب آپ زندگی دیکھو گے تو آپ کو تو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. کریم کس پہ کرم کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کرم کر رہا ہے. ہمیشہ ایک ہی دھن رہتی تھی، کچھ ایسا ہو جائے کہ لوگوں کی مشکلیں جو ہے وہ مکمل ہو جائے، لوگوں کی جو ہے وہ مشکلیں ختم کر دوں، لوگوں کے کندھوں سے بوجھ جو ہے وہ اٹھا دوں. ہر وقت اسی دھن میں رہتے تھے امام جو ہے. طواف کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا سرکار وہ میں نے کسی سے قرض لیا تھا، اس کا وقت ہو گیا ہے، میرے پاس ابھی پیسے ہوئے نہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے. آپ اتنا کرو، آپ اس آدمی سے سفارش کر دو کہ بھائی سے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا اور ٹائم دے دو اس کو، ابھی نہیں ہے، ہوئے گا تو وہ دے دے گا. امام نے فوراً طواف چھوڑا، چل دیا اس کے ساتھ، اس کی جا کے سفارش کی. جب واپس آئے تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا فرزند رسول آپ حالت اعتکاف میں تھے. ہم جانتے ہیں نا حالت اعتکاف میں آدمی مسجد سے باہر نہیں نکلتا بغیر کسی اشد ضرورت کے. اس کو 3 دن وہیں رہنا پڑتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ مسجد ہی میں رہتا ہے، اس کو باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے. کہا سرکار آپ حالت اعتکاف میں تھے، معتکف تھے، اور آپ پھر بھی مسجد سے باہر نکل کے چلے گئے. تو امام نے کہا میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. یعنی 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں میرے دادا نے کہا کہ جو ہے وہ 1 مہینے اعتکاف کوئی کرے اس کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے کسی مومن کی حاجت پورا کرنا. تو یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ امام کی زندگی کا کہ لوگوں سے، اللہ سے تو تھا ہی، لوگوں سے کیسا رابطہ، بس بہانہ ڈھونڈتے تھے کسی بھی طرح سے کہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد ہو جائے. واش روم جا رہے تھے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، اٹھایا، صاف کیا، دھویا، اور باہر غلام کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا، ابھی آؤں گا تو لے لوں گا. واپس آئے، کہا لو بھائی وہ ٹکڑا، اس نے کہا سرکار وہ تو میں کھا گیا. آپ نے کہا جاؤ تم آزاد ہو. اس نے کہا ہے آزاد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا کہیں پڑا ہوا ہو اسے صاف پاک کر کے اسے کھا لے، جیسے ہی اس کے شکم میں جاتا ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور تو اگر اللہ کسی کو جہنم سے آزاد کر دے تو میں اسے کیسے غلام رکھ سکتا ہوں؟ جاؤ تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیا. ایک بہانہ امام کے لیے ہوتا تھا. جا رہے ہیں، دیکھا جو ہے وہ ایک غلام جو ہے باغ میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، سامنے کتا بیٹھا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک جو ہے وہ کتے کو کھلاتا ہے. امام دیکھتے رہے، جب کھانا ختم ہو جائے آپ گئے کہ بھئی یہ کیا تھا، اور بھی روٹی آئے گی کیا تیری؟ کہا نہیں بس آج کی یہی تھی. کہا تو پھر تو نے یہ کیوں کیا؟ ایک خود کھایا. کہا نہیں میں کھا رہا تھا، یہ میرے سامنے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ صاحب یہ کتا جو ہے وہ مجھے دیکھے اور میرا تو پیٹ بھر جائے اور یہ جو ہے وہ بھوکا رہے، اس لیے ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک اس کو کھلاتا تھا. اب آپ دیکھیے امام
امام نے کیا کیا؟ ہم نے کہا دیکھو جب تک میں آؤں نا یہیں بیٹھے رہنا. کون ہے تمہارا مالک؟ اس نے کہا ابان بن عثمان. اچھا آپ گئے, اس کے بعد اس سے کہا کہ بھائی وہ باغ تمہارا ہے؟ کہا مجھے بیچ دو. کہا ٹھیک ہے, بیچ دیا. اور کہا وہ جو غلام ہے, کہا وہ بھی مجھے بیچ دو. دونوں خرید لیے, واپس آئے اور اس کہا بھائی یہ باغ تمہیں دیا. بڑا خوش ہو گیا. اگر صرف باغ تمہیں نہیں دیا, میں نے تمہیں خرید لیا اور تمہیں بھی آزاد کر دیا, اور یہ باغ اب سے جو ہے وہ تمہارا ہے. یہ ہے امام. کہتے ہیں نا کامل ترین شخصیت جو ہے وہ امام حسن ہے. کامل ترین شخصیت, اللہ سے رابطہ, لوگوں سے رابطہ. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ضرورت مندی آئے اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے بس. مکے سے کچھ لوگ مکے جا رہے تھے, راستے میں مدینے آگے امام کے پاس پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے تو امام نے 400 درہم جو ہے وہ سب کو دیے. تو ان میں سے کسی نے کہا فرزند رسول لیس لنا حاجہ, ہمیں ضرورت نہیں ہے, نحن اغنیا ہے, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی ابھی یہ نہیں تھا کہ بھائی صرف ضرورت مندوں کو جب وہ ضرورت پوری کر رہے تھے, نہیں, اسی تو کہتے ہیں کرم, اسے ہی تو کہتے ہیں کرم. ایک مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ لیس لنا حاجہ, ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے, ہم تو مالدار ہیں, تو امام نے کہا یہ تو تھوڑا سا ہے, اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے تو ہم اس سے زیادہ تمہیں عطا کرتے. اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے, یعنی اگر ہم آج حکومت میں ہوتے, ہمارے حالات اچھے ہوتے تو ہم اس سے زیادہ تمہیں جو ہے وہ عطا کرتے. تو امام حسن جو ہے وہ کامل ترین شخصیت ہے. اللہ سے رابطہ, لوگوں سے رابطہ. اسی لیے آپ دیکھو کریم جو ہے وہ کریم اہل بیت کا جو ہے وہ آپ کو لقب ملا ہے. بس تیسری اور آخری بات, سیاسی اعتبار سے دشمن کے ساتھ ہم لوگ یہ نہیں کہ بس اب امام ہے تو اب صاحب جو ہے وہ بڑا اچھا, اللہ سے بھی رابطہ ہے, لوگوں سے بھی بڑا اچھا رابطہ ہے. سیاسی اعتبار سے, دنیا کے جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے, اور پھر آپ تو امام وقت ہیں. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو سیاسی حالات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ تو آپ دیکھو امام علی کے بعد آپ کو جو ہے وہ خلافت ملی. امام علی کے بعد آپ کو خلافت ملی تو کیا ہوا تھا؟ بس خلافت ملتی یا نہ لیتے یا بیٹھ جاتے؟ نہیں, آپ نے خلافت لی, خلافت کو قبول کیا. اور معاویہ چونکہ شروع ہی سے قدم جمائے ہوئے تھا اور بدتمیزی وہ امام علی کے زمانے سے کر رہا تھا, تو آپ نے پہلے تو سیاسی اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے آپ جنگ کی طرف نہیں بڑھے. چونکہ 3 جنگیں ہو چکی تھی, لوگ تھک چکے تھے. جنگ جمل ہو چکی تھی, جنگ صفین ہو چکی تھی, جنگ نہروان ہو چکی تھی امام علی کے زمانے میں. کسی جنگ میں 8,000, کسی جنگ میں 10,000. میں بہت کم والی تعداد بتا رہا ہوں. وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں ان جنگوں میں. 18 مہینے چلی ہے جنگ صفین, 18 مہینے. اور اب آپ دیکھو کیا لوگ تھک چکے تھے, تو امام تو خود نہیں چاہتے تھے پہلے تو یہ کہ جنگی حالات پیدا ہوں. لیکن ابھی یہ کہ لوگ آئیں اور آ کے کہنے لگے نہیں صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ امام ہو, ہم نے آپ کی بیعت کی ہے, معاویہ جو ہے پریشان کر رہا ہے, آپ کھڑے ہوئیے. کچھ لوگ کا ایک گروہ آیا امام کے پاس اور کہنے لگے سرکار بس آپ کھڑے ہوئیے, آپ جنگ کے لیے تیار ہوئیے, آپ امام وقت ہو, ہم تیار ہیں. امام نے کہا بھائی مجھے آپ پہ بھروسہ ہی نہیں, کیسے تمہارے اوپر بھروسہ کروں؟ تم نے اسے دھوکہ دیا جو مجھ سے بہتر تھا, یعنی میرے بابا کو دھوکہ دیا. جو مجھ سے بہتر تھا تم نے اسے دھوکہ دیا ہے, کس بات میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں میں؟ کہنے لگے نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ امام وقت ہو. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم جو ہے وہ مدائن میں جو ہے وہ جا کے جمع ہو جاؤ, چلو مدائن میں اکٹھے ہو, پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام نے اعلان کرایا مدائن میں جمع ہو, اور اکثریت گھروں میں بیٹھ گئی, کچھ ہی لوگ پہنچے وہاں. امام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے اوپر بھروسہ کیا جائے, لیکن پھر بھی تم جو ہے وہ ذبح ڈال لیتے. اچھا کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے, ابھی پھر سے تیاری کرتے ہیں. امام نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر سے جو ہے وہ میں تمہارے لیے ایک آدمی معین کرتا ہوں. اور آپ نے کندی, قبیلے کندی کے ایک شخص کو کمانڈر بنایا, 4,000 آدمی دیے اسے, اور کہا تم علمبار نامی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, یعنی فوج وہاں جمع ہو. 4,000 وہ اور بھی جمع ہو. سنو, جب تک میں نہ کہوں تب تک تمہیں حملہ نہیں کرنا ہے, کبھی صاحب خود ہی آگے بڑھ جاؤ, علمبار میں جمع ہو جاؤ. معاویہ کو پتا چلا کہ صاحب انبار میں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں. اب صاحب اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا, 5,000
दिरहम दे के और कहा कि इसे खरीद लो, और वो बिक गया कमांडर। कुछ लोग अपने साथ लेके जाओ, मुआविया से जा मिला, इमाम को खबर हुई, आपने कहा जानते हो मैंने कहा था तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने जोर डाला, मैंने तुम्हारे में से एक कमांडर किया, बिक गया ना। इमाम ने कहा ठीक है, एक दूसरा कमांडर मुअय्यन करता हूं। यानी अब इमाम, अब ये देखिए ये है वो सियासी मामलात। हम लोग सुलह को सुलह, इमाम हसन ने सुलह ही नहीं की। इमाम हसन ने सुलह का ऑफर थोड़ा ही दिया था, सुलह का ऑफर मुआविया ने दिया था भाई। हालात के हिसाब से इमाम ने उसे सिर्फ कबूल किया है। ये जो गलत फहमी है ना, निकाल दे कि इमाम, हम हमेशा ये कहते इमाम हसन ने सुलह की। इमाम हसन ने सुलह के लिए ऑफर दिया ही नहीं था, मुआविया ने सादा कागज भेजा था, जो मर्जी हो लिख लीजिए इसके ऊपर, मैं सुलह करना चाहता हूं। अब मसला यह समझने का है कि कबूल क्यों किया। अब सुनिए, ऐसे कबूल किया, यूं किया, इसलिए सुना रहा हूं आपको। आपने कहा ठीक है भाई, वो बिक गया, एक और कमांडर बना देता हूं। कबीले बनी मुराद का एक कमांडर जो है वो आपने तैयार कर दिया, उसे भी 4000 दिए, कहा जाओ। मुआविया को पता चला दूसरा कमांडर आया है, उसको भी खरीद लिया, वो भी चला गया। जबकि ये कसमें उसमें खा के गया था कि मैं नहीं हटूंगा अपनी जगह से, मैं नहीं बिकने वाला, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। इमाम ने कहा भाई देख लिया तुमने। कुछ लोग खड़े हुए, कहा सरकार वही तो बिके, हम थोड़ा ही बिके, हम आपका साथ देंगे। इमाम ने कहा लाओ इनकी भी हेकड़ी निकाली दूं। इमाम ने कहा अच्छा ठीक है भाई, नुखैला में जमा हो जाओ, नुखैला नामी जगह पे जमा हो जाओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इमाम भी नुखैला पहुंचे, 10 दिन ठहरे इमाम नुखैला में, चंद लोग आए। तब इमाम कूफे आए, आप मिंबर पे गए और खुतबा दिया कि भाई कब तक तुम पे भरोसा करूं, कब से कह रहा हूं तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर जो है भरोसा किया जाए। बनी उमैया के ऊपर जो हुकूमत हराम है, और अगर मुआविया किसी भी तरह से हाकिम बन गया और तुमने जरा से भी मुखालिफत कर दी, तुम्हें बर्बाद कर देगा वो। और अब आप देखो, यही बात नहीं रुकी, ये बात हो गई। चंद लोगों ने मुआविया को खत लिख दिया, और मुआविया को खत लिख के कहा अगर तू कहे तो हम इन्हें हाथ पांव बांध के तेरे पास ले आए। हालात यहां बन गए थे, इन्हें हाथ पांव बांध के यानी कैद करके तुम्हारे पास ले आए, और उन्हें पता चल गया कि मुआविया राजी है इस बात के ऊपर, यानी कर लो ये काम। और इसी वजह से उन्होंने, इमाम के साथियों ने, इमाम खेमे में थे, आपके ऊपर हमला किया। जनाब मुख्तार के चचा होते थे, उन्होंने आपको जो है वहां से निकाला और आपकी जो है वो जान बचाई। वरना ये लोग तो यहां तक तैयार हो गए थे कि इमाम को जो है वो कैदोबंद करे और जो है मुआविया के हवाले कर दें। और आप समझते उस वक्त क्या हो सकता था, ये हालात जो हैं वो किस तरह के हो सकते थे अहले बैत के लिए, हमेशा के लिए, कि उनको जो है वो कैद। अब की इमाम इस ऐसे में क्या करते। अच्छा, मुआविया ये सारा दबाव बना ही रहा था जो है वो सुलह के लिए। अब इमाम ने देखा कि भाई अभी तो बेकार है, अब अगर जंग करते हैं तो इस जंग करने का मतलब क्या है, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, पूरा खतरे में क्या पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वही हालात हो गए जैसे इमाम अली के जमाने में थे। अगर तलवार उठाते हैं इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। शहजादी ने आके कहा था ना इमाम अली से, वक्त खत्म हो गया, शहजादी ने कहा था ना इमाम अली से, कहा अली आपका हक हस्ब हो रहा, आप बैठे हुए हो, तलवार क्यों नहीं उठाते। कहा शहजादी तलवार तो उठा लूंगा, हक भी ले लूंगा, लेकिन ये जो अजान से आपके बाबा की आवाज आती है ना, आपके नाम, बाबा के नाम की, ये खत्म हो जाएगी, यानी इस्लाम खत्म हो जाएगा फिर। तो अभी इस्लाम बचाना, नबूवत बचाना जरूरी है, विलायत बाद की बात है। नबूवत पहले, विलायत जो उसके बाद आती है, तो असल तो बच जाए, ये यहां था। अगर आप तलवार उठा लेते तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता, और इस्लाम के अलावा शीयत खत्म हो जाती। इमाम ने खुद कहा अगर जो है वो जंग के लिए जाऊं तो शियों का खून हदर चला जाएगा। हदर का मतलब यानी बेकार चला जाएगा। एक मर्तबा जब खून बहता है ना, आप शहादत देते हो तो उस शहादत का फायदा होता है। एक मर्तबा क्या होता है, खून का बेकार चला जाना, नहीं कोई काम ही नहीं आया। करबला में जो शहादतें हुई वो काम आई, लेकिन इमाम हसन अगर जंग करते और शियों की जो है वो शहादतें होती तो वो खून रायगा हो जाता, बेकार हो जाता।
لہذا امام نے یہ سیاسی حالات اس وقت، اب یہ تو ایک پورا لمبا موضوع ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام کی جو شخصیت ہے نا وہ کامل ترین شخصیت ہے، اور کامل ترین شخصیت دیکھنے کے لیے یہ 3 رخ دیکھنے ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، عابد الناس ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، کریم اہل بیت ہے، اور جب صلح کی بات آتی ہے، جب سیاسی بات آتی ہے، تو آپ نے دیکھو کن حالات کو کس طرح سے جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام جو ہے، بس ابھی چھوڑ دیتا ہوں بات، 2 بات اور کرنی تھی۔ پھر امام جو ہے وہ وہاں سے کوفہ آئے، کوفے میں آپ نے ایک تقریر کی، اس کے بعد کہا کہ بس اب میں مدینے جاتا ہوں۔ کوفے والوں نے بڑا رویا دھویا، سرکار یہیں رک جائیے یہیں رک جائیے، لیکن نہیں، امام وہاں نہیں رکے، کوفے نہیں رکے۔ پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینے آ گئے، مدینے آئے، وہاں بھی آپ جو ہے وہ یعنی 10 سال اس کے بعد آپ مدینے میں رہے، 10 سال زندہ رہے آپ اس کے بعد، اور یہ 10 سال بہت سخت تھے امام حسن کے لیے بھی اور شیعوں کے لیے بھی، چونکہ وہی لوگ جو ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ ابھی کہہ رہے تھے آپ نے صلح کر کے مومنین کو ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ جگر تھا امام کا۔ کہتے ہیں کہ امام دروازے پہ بیٹھے ہوتے تھے، سامنے سے آدمی گزرتا تو کہتا السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام۔ کہتے تھے کہ آپ نے ذلیل کر دیا لوگوں کو، السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کے سلام کرتے تھے امام، لیکن وہ امام کا جگر تھا۔ 10 سال آپ نے اس طرح سے گزارے ہیں پھر معاویہ کے ساتھ۔ آپ دیکھو کہتے ہیں 6 مرتبہ زہر دیا گیا امام کو، 6 مرتبہ، اگرچہ ان 6 مرتبہ میں شہادت تو نہیں ہوئی آپ کی، لیکن یہ تو طے ہے کہ ایک بار اگر زہر چلا گیا نا جسم میں، وہ پورا نہیں نکلتا وہ پھر پورا زہر جو ہے وہ جسم سے نہیں نکلتا ہے، وہ اندر اندر جسم کو جو ہے وہ کھائے جاتا ہے۔ 6 مرتبہ زہر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب عباس نے کہا تھا امام حسین سے، مولا امام کی سیکورٹی اور نگہبانی جو ہے بڑھا دیتے ہیں چونکہ وہ امام کی جو ہے وہ نگہبانی اور سیکورٹی جو ہے وہ جناب عباس نے، آپ جانتے ہیں جناب عباس کس طرح سے جو ہے وہ نگہبانی کرتے تھے۔ مدینے میں اہل بیت کی دیکھ لو، کربلا میں دیکھ لو، جب تک جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ رہے۔ تو کہتے کہ ابھی بہت ہو گیا ہے، 6 مرتبہ زہر دیا جو کہ سیکورٹی بڑھا دے، تو سیکورٹی بڑھا دی گئی۔ اب جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا مجھے ایسا زہر چاہیے کہ اگر کوئی کھائے تو کھاتے ہی جو ہے وہ مر جائے، مجھے ایسا زہر چاہیے۔ کہتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور کہا کہ ایسا زہر ہم بھیج تو سکتے ہیں مگر اسی کے لیے کہ جس نے ہم سے کبھی جنگ کی ہو یا ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہو، ہر ایک کے لیے ہم ایسا زہر نہیں بھیجتے۔ اللہ اکبر، ان کے بھی اپنے اصول تھے یعنی اگر ہم سے جنگ کر رہا ہے تو ہی ہم ایسا زہر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ معاویہ نے لکھا جنہیں میں زہر دینا چاہتا ہوں ان سے تو تمہاری جنگ نہیں، مگر ان کے بابا نے تمہارے بابا سے تہامہ میں جنگ کی تھی، تہامہ میں تمہارے بابا سے جو ہے وہ جنگ کی تھی۔ اور تب کہتے ہیں کہ بادشاہ روم نے جو ہے وہ زہر بھیجا، اس کے ساتھ ایک خط تھا اور خط تھا کہ یہ زہر جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں ایک ساتھ مر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اب چونکہ یہ زہر باہر سے تو نہیں امام کو دیا جا سکتا تھا اور اب جو گھر میں سیند لگائی گئی، اور سیند کس میں لگائی گئی؟ جودہ بنت اشاس۔ اللہ، کون؟ آپ کی بیوی، بیوی جو تکلیفوں میں ساتھ دیتی ہے، بیوی جو مصیبتوں میں سہارا بنتی ہے، بیوی جو آدمی کی رازدار ہوتی ہے۔ امام گھر کے باہر لوگ ذلیل کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو مذل المومنین کہہ کے سلام کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ گھر میں آتے ہیں تو بیوی جو ہے وہ اس طرح کی بیوی ہے، اور کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کھانے میں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی میں، بہرحال جو ہے وہ زہر دیا گیا۔ چونکہ اس کو معاویہ نے لالچ دے دیا تھا، یزید کے ساتھ شادی کر دوں گا، 1 لاکھ کتنا درہم تجھے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے وہ زہر جو ہے وہ امام کو دیا، اس نے کہا تھا نا کہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جیسے امام نے
وہ زہر جو ہے اندر لیا اور اندر گیا، ایسے امام کا جگر جو ہے نا وہ ٹکڑوں میں ہو گیا۔ کہتے ہیں نا دشت میں وہ ٹکڑے جو ہے وہ جگر جو ہے وہ ٹکڑوں میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کو پتہ چلا، آپ آئے اور آپ نے کہا بھیا یہ زہر کس نے دیا ہے؟ اللہ، یہ ہے امام۔ ایک بار تو امام پلٹ کے کہتے ہیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا اس لیے پوچھنا چاہتے ہو کہ تم جو ہے اس سے قصاص لوگے؟ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسی دوران پتہ چلا کہ شہزادی زینب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے امام حسن کو پتہ چلا شہزادی آ رہی ہے، اور کہا کہ بھیا حسین بہن آ رہی ہے، وہ یہ تشت میں جو جگر کے ٹکڑے ہیں نا دیکھ نہیں پائے گی، اسے چھپا دو۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھنے کے لیے آپ ایسا کر رہے، ارے یہ بہن وہ ہوگی جو اپنے دوسرے بھائی کا جنازہ اس طرح سے دیکھے گی جو گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا ہوگا، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ امام نے اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ اپنے بچوں کو جمع کیا، ام فروا کو بلایا، جناب قاسم بھی ہمراہ تھے، ام فروا کو وصیتیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب کبھی سخت وقت آئے ایک تعویذ ہے جو قاسم کے بازو پہ بندھا ہے اسے کھول لینا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی یہ حالت ہے مگر امام حسین کی مصیبتوں کے لیے زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ اللہ۔ وصیتیں مکمل ہوئی اور ایک مرتبہ امام اس دنیا سے گئے، ارے غسل و کفن دیا گیا، اور ایک مرتبہ اللہ رے مظلومیت امام حسن جنازہ لے کر چلے۔ ام المومنین عائشہ بنی امیہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ سامنے کھڑی ہو گئی، ارے میں روزے رسول میں دفن نہ ہونے دوں گی۔ ارے بات اگر یہاں تک ہوتی تو پھر بھی کچھ تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے لوگوں نے امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر چلائے۔ میں روایتیں دیکھ رہا تھا، ملا کے 70 تیر تھے جو امام کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ ارے یہ پہلا جنازہ تھا، گھر کی طرف پھر سے واپس آیا، شہزادی ایک بار پوچھتی ہے بھیا جنازہ واپس کیوں لائے ہو؟ امام نے کہا اے بہن ابھی جواب دینے کا وقت نہیں ہے، ایک طرف تم بیٹھو اور تیر نکالو، ایک طرف سے میں تیر نکالتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ جنازہ اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ بقیع لے جایا گیا اور آپ کو وہاں دفن کیا گیا، مگر میرا دل کہتا ہے 11 محرم کو جب شہزادی زینب امام حسین کے لاشے پہ پہنچی ہوگی اور تیروں پہ جنازے کو دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ کہا ہوگا اے بھیا معاف کرنا، حسن کے جنازے سے تیر نکال لیے تھے، تمہارے جنازے سے تیر نہیں نکال پاؤں گی، اس لیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ رزم بے